خدا یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میرا دل خداوند میں شادمان اور شکرگزاری سے بھرا ہے آپ کے رسپانس کے لیے اور ان دعاؤں کے لیے جو آپ مسلسل کر رہے ہیں، اور میرا دل شکرگزاری سے بھرا ہے خدا کے لیے کہ خدا مجھے اور آپ کو اپنے بدن کی ترقی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے میرے عزیزو۔ کلام میں لکھا ہے انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اسے آسمان سے نہ دیا جائے، تو یہ خدا ہی دینے والا ہے، وہ نوازنے والا، وہ برکت دینے والا، سلامتی دینے والا، اور وہی اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو استعمال کرنے والا ہے۔ آمین۔ میں ان دنوں سوچ رہا تھا حسد کے بارے میں، اور معاشرے میں حسد کا تناسب جو میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ ہے، اور جس کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے زیادہ تر معاشرہ جو ہے وہ ترقی اور کامیابی کا باعث ہونے کی بجائے معاشرے میں لوگ جو ہیں بگڑ رہے ہیں، تباہی کا شکار ہو رہے ہیں، خود بھی ترقی نہیں کر پا رہے، اور حسد کے ہاتھوں مجبور ہو کر غلط ڈیسیجن لے کر دوسروں کو بھی ترقی نہیں کرنے دے رہے۔ تو آج ہم چند لمحوں کے لیے بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے حسد کے بارے میں۔ میں جب غور کر رہا تھا حسد پر، تو مجھے ایک دم موسیٰ کا رویہ یاد آیا حسد کے ساتھ۔ جب یشوع جو نون کا بیٹا ہے وہ آیا اور اسے آ کر کہتا ہے کہ جناب وہ جو الداد اور مداد جو ہیں وہ نبوت کر رہے ہیں، تو انہیں منع کر کے وہ نبوت نہ کریں، تو موسیٰ اسے کہتا ہے کیا تجھے میری بابت رشک آتا ہے؟ کاش خدا کے سارے لوگ جو ہیں وہ نبی ہوتے اور وہ نبوت کرتے۔ کیسا خوبصورت رویہ ہے جب ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو دیکھے۔ موسیٰ نبوت کرنے والا نبی ہے، خدا سے باتیں کرتا ہے، خدا کا کلام آگے بیان کرتا ہے۔ خدا نے موسیٰ میں سے کچھ جو اس پر روح تھا اس میں سے لے کر 70 پر ڈالا، اور وہ نبوت کرنا شروع ہو گئے۔ اور یہ دو لوگ جو وہاں پر موجود نہیں تھے لیکن ان کا نام وہاں تھا، تو یہ بھی جہاں پر ہیں وہاں پر نبوت کریں۔ تو کئی دفعہ یہ پروفیشنل ہم میں جو ہے نا وہ حسد آ جاتی ہے کہ ہم جس شعبے میں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جیسے کوئی پیچھے جا رہا ہوتا ہے، کوئی آگے جا رہا ہوتا ہے، کوئی بڑا زیادہ اپنے آپ کو شو کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہوتی ہے حسد، اور ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ پھر ایک اور واقعہ ہے، جب خدا یسوع مسیح دریائے یردن پر بپتسمے دے رہے تھے، تو یوحنا اصطباغی جو بپتسمہ دینے والا ہے اس کے شاگرد اس کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ استاد، جس کو تو نے بپتسمہ دیا اور جس کی تو نے گواہی بھی دی، وہ جو ہے وہ دوسروں کو بپتسمہ دے رہا ہے۔ اور یوحنا کہتا ہے کہ انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اسے آسمان سے نہ دیا جائے۔ یہ روحانی لوگوں کا رویہ ہے۔ جب ان کے دل میں، ان کے کانوں میں یا ان کے خیالوں میں کوئی حسد کا جملہ بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یا آتا ہے، تو وہ جواب کیسا دیتے ہیں؟ آج میں اور آپ ویسا ہی جواب دیں گے جیسے ہم ہیں۔ تو اس لیے آج ہم تھوڑا حسد کے بارے میں سیکھیں گے بائبل مقدس میں سے، اور میں آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ یقیناً میرے اور آپ کے وسیلہ سے مسیح کا بدن ترقی کرے گا۔ حسد ایک ایسی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے بہت سے مسیحی ایماندار انسان جو ہے دنیا میں ترقی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو امثال 14 باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھے، مطمئن دل جسم کی جان ہے لیکن حسد ہڈیوں کی بسیدگی ہے۔ تو اطمینان جو ہے وہ روح القدس کا پھل ہے۔ تو اطمینان جو ہے وہ ہمارے بدن کو جان دیتا ہے، قوت دیتا ہے۔ کیوں ابلیس بے اطمینانی پیدا کرتا ہے؟ تاکہ ہمارے زندگی میں سے، ہمارے فائنینسز میں سے طاقت وہ نچوڑ لے، ہم بے اطمینانی کا شکار رہیں، ہم بے ایمانی کا شکار رہیں، تو وہ اطمینان کو چھینے گا۔ لیکن آگے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ لیکن حسد ہڈیوں کی بسیدگی ہے۔ حسد کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ حسد بیمار کر دیتی ہے، بسیدہ کر دیتی ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہمارا لین دین، ہمارا کاروبار، یہ سب بیمار پڑ جاتا ہے، اور اس کے پیچھے حسد بہت زیادہ حد تک انوالو ہوتی ہے۔ تو زندگی میں بہت سی چیزیں ہم تجربے سے سیکھتے ہیں میرے عزیزوں، جیسے کہ لالچ بری بلا ہے، یہ تجربے سے ہم سیکھتے ہیں۔ جب تک اس کا ہمیں تجربہ نہیں ہوتا ہم لالچ کو نہیں چھوڑتے۔ تو جب سے ہمیں تجربہ ہوتا ہے، یار میں لالچ کی تھی اور میں اس کے پھنس گیا تھا، اور اب میں نے لالچ نہیں کرنی۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم لالچ کرتے ہیں تو ہمارا زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہمیں ملے، ہمارا پہلے والا بھی جو ہے چھن جاتا ہے، اور ہم گوا بیٹھتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یار کاش میں لالچ نہ کرتا، کاش میں لالچ نہ کرتا۔ اس لیے لالچ جو ہے اس سے ہم نے بچنا ہے۔ پھر کئی بار نقصان اٹھا کے بعد ہم احساس کرتے ہیں، تو یہ تجربے سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کام ہے میرے لیے نقصان دہ ہے۔ دراصل حقیقت جو ہے حسد کا ہونا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ سے لوگ حسد کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔
حاسدوں کا ہونا جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ میں کوئی خوبی ہے، خدا نے آپ میں کوئی صلاحیت رکھی ہوئی ہے، اور اس خوبی اور اس صلاحیت کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ آپ سے حسد کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جناب لوگ مجھ سے حسد کرتے تو میں فخر میں آ جاؤں، میں مغرور ہو جاؤں، میں تکبر کا شکار ہو جاؤں، کیونکہ مغروروں کا خدا مقابلہ کرتا ہے۔ تو جب لوگ آپ سے حسد کریں تو آپ نیگیٹو نہ ہوں، منفی رویہ جو ہے وہ اختیار نہ کریں۔ تو اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے درگزر کرنا ہے، چرچا نہ کریں فلاں مجھ سے حسد کرتا ہے، فلاں مجھ سے حسد کرتا ہے، چرچا نہ کریں۔ آپ اس طرح جو ہے وہ نیگیٹو جو منفی سوچے ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہوں گے۔ تو چرچا نہ کریں کہ فلاں شخص مجھ سے حسد کرتا ہے، بلکہ آپ خدا کو الاؤ کریں، خدا کو موقع دیں، درگزر کریں۔ جتنا زیادہ آپ درگزر کریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ مطمئن رہیں گے، کیونکہ مطمئن جو دل ہے جسم کی جان ہے۔ نمبر 2، خوش ہوں، یعنی آپ اس بات پہ خوش ہوں کہ آپ میں کوئی خوبی ہے، آپ میں کوئی صلاحیت ہے۔ آپ خوش ہوں کہ خدا تیرا شکر ہے کہ مجھ میں کچھ تو نے رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے کوئی مجھ سے حسد کر رہا ہے۔ غلط نہ سوچیں حسد کے، حاسدوں کے بارے میں۔ اور پھر تیسری بات ہے نیکی کریں، حاسدوں کے ساتھ نیکی کریں، کیونکہ کلام میں لکھا اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا، اگر پیاسا اسے پانی پلا، یوں تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ حاسدوں کے ساتھ نیکی کریں، کیونکہ وہ جس جلن میں ہے، جس دکھ میں، کرب میں ہے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے ان کے ساتھ نیکی کریں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ جتنا ہو سکے بدی کے عوض نیکی کرتے جائیں، کیونکہ اس طرح وہ اس بندھن میں سے نکلے گا اور خدا اسے پروموٹ کرنا، اسے ترقی دینا شروع کر دے گا۔ پھر اپنی خوبیوں کے لیے، جو خوبیاں خدا نے آپ کی زندگی میں دی ہیں، اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر خوبی ہے، اور اگر آپ میں خوبیاں ہیں تو پھر ان خوبیوں کے لیے خدا کی شکرگزاری کرنی ہے۔ متکبر نہیں ہونا، فخر نہیں کرنا، بلکہ خدا کا شکر کرنا ہے۔ خداوند تیرا شکر تو نے مجھے خوبیاں دی ہوئی ہیں، میں حسد نہیں کر رہا کسی سے، لیکن اگر کوئی مجھ سے حسد کر رہا ہے تو خدا وہ خوبیاں جو تو نے دی ہیں اس کی وجہ سے کر رہا ہے، مجھ میں لیاقت نہیں ہے، میں اپنے اندر کوئی اتنا قابل نہیں ہوں، یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا رحم ہے جو تو نے مجھے خداوند یہ خوبیاں دی ہیں، اور میں اس کی وجہ سے خداوند کامیاب ہو رہا ہوں، ترقی کر رہا ہوں۔ اور خداوند کی شکرگزاری کر، جتنی زیادہ شکرگزاری کریں گے اتنا زیادہ خدا آپ کی خوبیوں کو ملٹی پلائی کرے گا، آپ کو اور بڑھائے گا۔ آمین۔ پھر اس کے بعد حسد کرنے والوں کے لیے دعا کریں۔ بائبل بھی کہتی ہے اپنے دشمنوں کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ خداوند فروتنوں کو توفیق۔ کئی دفعہ نا ہم دعا نہیں کرتے کسی کے لیے، وہ اگر بیچارہ دکھ سہ رہا ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، اور وہ حسد کر رہا ہے آپ سے، وہ اصل میں کئی دفعہ جذباتی طور پہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، سائیکالوجیکل بیمار ہوتے ہیں، وہ سائیکو ہو جاتے ہیں اور وہ حسد کرتے ہیں، تو ان سے آپ نے ان کے لیے دعا کریں، خدا انہیں ذات کرے، بحال کرے، مخلص ہو کے دعا کرنی ہے ان کے لیے، اور پھر خدا جو ہے انہیں برکت دے گا۔ تو بائبل بھی کہتی ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ خدا آپ کو اسی وقت توفیق بخشے گا جب آپ فروتن ہوں گے، آپ حلیم ہوں گے، اور دوسروں سے جو حسد کرنے والے ان سے محبت کریں گے۔ تو میرے جو کئی دفعہ ہم خود بھی حسد میں ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو سن رہے ہیں شاید وہ ان کو نظر آ رہا کہ یار میں ایسے ہی اس پرابلم میں رہا ہوں، اور آپ بچنا چاہ رہے ہیں اس سے، تو میں آپ کو کچھ ٹپس بتانا چاہتا ہوں آج۔ اگر آپ حسد سے بچنا چاہتے ہیں، کہ آپ چاہتے ہیں کہ کیا حل نکلے کہ حسد میں سے ہم نکل آئیں، اور دوسروں کو بھی آپ سکھا سکتے ہیں، ضرور اس لنک کو، اس یوٹیوب چینل کو دوسروں سے شیئر بھی کریں، تاکہ وہ اس پریکٹیکل لائف کے جو تجربات ہیں اس کو سمجھ سکیں اور اس رکاوٹ کو دیکھ سکیں، جو رکاوٹ ہماری زندگی میں عموماً ہماری وجہ سے ہوتی ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے۔ تو حسد سے کیسے بچیں؟ پہلے نمبر پہ اپنے اندر وہ خوبی پیدا کریں، اپنے آپ کو ویلیوبل بنائیں۔ اپنے اندر خوبی پیدا کریں گے تو حسد خود آپ کو چھوڑے گی، حسد آپ میں سے نکل جائے گی، پھر آپ خود بخود محسوس کرو گے کہ میرے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ خوبی ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، پھر آپ حسد نہیں کریں گے۔ نمبر 2، دوسروں کی خوبیوں کی خلوص دل سے تعریف کریں، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے عنایت ہے ان کو۔ تو جب خدا نے انہیں نوازا ہے اور آپ تعریف کریں گے تو آپ اصل میں آپ ان کے خالق کی تعریف کر رہے ہیں، آپ ان کے
خدا کی تعریف کریں جس نے انہیں خوبیوں سے نوازا ہے۔ تو جب آپ حسد کر رہے ہیں، آپ کس سے حسد کریں؟ آپ خدا سے حسد کریں جس نے انہیں خوبیاں دی ہیں، آپ اس سے ناراض ہو رہے ہیں، خدا تو نے ایسے ہی سے دے دیا۔ حسد کرنے والا سب سے خدا کو بھی اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ تو پھر تیسری بات ہے، جو محنتی شخص ہے وہ حسد نہیں کرتا۔ محنت کریں، محنت کریں، محنت کریں، محنت کریں، محنت کریں، محنت کریں۔ محنتی کو خدا جو ہے وہ سرفراز کرتا، سربلند کرتا، محنتی کی دولت بھی بڑھتی جاتی ہے، محنتی کو خدا جو ہے وہ کامیاب کرتا ہے۔ اس کے بعد خدا کی تعریف کریں دوسروں کی خوبیوں کے لیے، کہیں کہ خدا تو کتنا قادر ہے، تو ہی خوبیاں پیدا کرنے والا۔ آپ جب ایسا کریں گے، دوسرے کی خوبیوں کے لیے خدا کی تعریف کریں گے، تو خدا جو ہے وہ قدرت کے ساتھ جو ہے ان لوگوں کی آپ کی اور مدد کرے گا، اور آپ کے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ پھر مقابلہ نہ کریں کسی سے۔ کئی دفعہ ہم کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم خدا نے ہمیں الگ بنایا ہے، ہر ایک کو الگ۔ اگر خدا نے دنیا میں سب کے خد و خال الگ بنائے ہیں، نئے نقش الگ بنائے ہیں، خدا نے جو ہے وہ انگلیوں کی جو آپ کے انگلیوں کے نشانات ہیں، وہ اگر تھم پرنٹس جسے کہتے ہیں ہم، وہ الگ بنائے ہیں، تو خدا نے آپ کا جو سوچ ہے، آپ کا انداز جو ہے، آپ کا کام جو ہے وہ بھی الگ رکھا ہے۔ خدا نے آپ کی زندگی میں ایک مقصد رکھا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اپنا مقابلہ کرتے رہیں، اپنے اندر کوئی الگ خوبیاں پیدا کریں، تاکہ اپنے محنت کریں، تاکہ لوگ آپ کی خوبیوں پر رشک کریں اور کہیں کہ واقعی یہ بندہ بڑا زبردست ہے۔ تو نمبر 6، حسد اگر آپ کو اندر ہی اندر جلائے تو خدا سے دعا کریں کہ خدا میری مدد کر، میں حسد نہیں کرنا چاہتا، یسوع مسیح کے نام سے میری مدد کر، مجھے اس حسد کی اسپرٹ سے نکال۔ آپ حیران ہو جائیں گے، زندگی بدل جائے گی۔ جو زندگی بدلنے والے لوگ ہیں نا، وہ محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ جو زندگی بدلنے والے لوگ ہیں، وہ سوچ بدلنے والے لوگ ہیں، وہ سمت کو بدلنے والے لوگ ہیں۔ وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر جو چیزیں انہیں تباہ کر رہی ہیں، ان چیزوں کی بجائے ایسی چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آنے والے لوگ ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو خدا سے دعا کریں اور خدا آپ کو اس حسد سے نکالے گا۔ میرے عزیزو، حسد کے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان جو حسد کا مجھے اور آپ کو ہے، وہ ہے حسد کر کے ہم ابلیس کے لیے دروازے کھولتے ہیں۔ حسد کر کے ہم ابلیس کے لیے دروازے کھولتے ہیں۔ جب ہم حسد کرتے ہیں، ابلیس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، وہ انٹری مارتا ہے، اور پھر ہمارے فنانسز کو، ہمارے بدن کو، اسی تو لکھا کہ حسد جو ہے وہ ہڈیوں کو بسیدہ کر دیتی ہے، پھر ہمارے بدن کو، ہماری چیزوں کو، ہمارے پیسے کو، اولاد نسلوں کو، کاروبار کو جو ہے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور ہم جو ہے وہ بڑے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر ہماری ترقی کو ہم خود تالے لگا دیتے ہیں، ہم خود اپنی ترقی کو تالے لگاتے ہیں حسد کر کے۔ تو حسد نہیں کرنی، اس سے ہمیں بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ پھر ہمارا بدن بیمار پڑ جاتا ہے، یہ بھی حسد کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے کہ ہمارا بدن جو ہے وہ بیمار پڑ جائے گا۔ اس کے بعد حسد ہمارا توکل خدا سے ہٹا کر خود پر لگاتی ہے، لوگوں پر لگاتی ہے۔ کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ہم آنکھیں خدا سے ہٹا کر لوگوں پر لگانا شروع کرتے ہیں، حسد میں آ کر۔ حسد نہیں کرنی، خدا پر توکل کرنے کو بائبل کہتی ہے جو مبارک ہے وہ جو خدا پر توکل کرتا ہے۔ جو خدا پر توکل کرنے والے ہیں، خدا ان کو برکت دیتا ہے، ان کو پھلدار کرتا ہے، وہ وقت پر پھلدار ہوتے ہیں، ان کا پتے نہیں جھڑتے، وہ جو ہیں وہ پھل لانے سے باز نہیں ہوتے، جو انہیں چاہیے وہ مل جاتا ہے انہیں۔ تو توکل کرنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو حسد کرنے والا شخص خدا سے پھر مقابلہ کرتا ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ نقصان ہے ہمارا۔ خدا نے کسی کو برکت دی ہے، کسی کو عزت دی ہے، خدا نے کسی کو لیاقت دی ہے، خدا پر چھوڑ دیں، خدا اپنے وقت پر ہمیں بھی سرفراز کرے گا۔ آمین۔ اسی لیے آیا کہ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ تو وہ تجھے وقت پر سر بلند کرے۔ جب آپ کا وقت آئے گا خدا آپ کو سر بلند کرے گا، لیکن اس کے لیے آپ اپنا حصہ ادا کرتے رہیں۔ تو حسد 3 درجوں سے ہو کر اپنی انتہا تک پہنچتی ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ حسد کا پہلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دوسرے شخص کی مانند بننا چاہتے ہیں، اس میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور ہم میں نہیں ہوتی ہیں، تو پھر ہم حسد کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور دوسرا درجہ، جب نہیں بن پاتے تو حسد میں آ کر غلط پرچار کرتے ہیں۔ جب نہیں بن پاتے، جیسے وہ شخص ہے جو وہ کام کر رہا ہے، جتنا افیکٹو اس کا کام ہے، جتنا جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، جب وہ نہیں اپنے اندر جو ہم لا پاتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا غلط پرچار کرتے ہیں، غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، نیگیٹو جو ہے وہ ہم کام کو پھیلاتے ہیں، کردار کشی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور مختلف محفلوں میں، مختلف جگہوں پر
اپنی جو سوچ ہے اس کی اظہار بھی کرتے ہیں اور حسد کا بھی اظہار کرتے ہیں، کڑواہٹ کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور تیسرا جو ہے آخر کار اس شخص کو نیچا دکھانے کے لیے حملہ آور ہوتے ہیں، پھر ہم حملہ آور ہو جاتے ہیں، پھر ہم اسے نیچا دکھاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، پہلے ہم دور دور تھے پھر سامنے آ گئے، اور اس طرح ہم اس بڑے خطرناک کام کا شکار ہو گئے۔ تو جسمانی، یہ کہتے خطرناک سا کام ہے، یہ جسمانی کام۔ پھر خلاف پرچار کرنا، ہم اس پر حملہ کرتے ہیں، جسمانی حملہ کر دیتے ہیں، اس کے نقصان پہنچاتے ہیں، مالی نقصان پہنچتے ہیں اسے، پھر ہم اس کے خلاف پرچار کر کے اس کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، اور پھر اس طرح وہ شخص جو ہے جس سے ہم حسد کر رہے تھے اس کو ہم نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، خدا کیونکہ قادر مطلق ہے، وہ زوراور ہے، جس نے کسی کو نوازا ہے وہ اس کو اور برکت دینے میں قادر ہے، وہ اس کو اور نوازنے میں قادر ہے۔ میری اور آپ کے حسد کرنے سے نہ تو کوئی کم ہو جائے گا اور نہ کوئی بڑھ جائے گا، بلکہ اس کا نقصان مجھے اور آپ کو ہوگا۔ اگر میں حسد کر رہا ہوں تو اس کا نقصان مجھے ہوگا۔ تو آج اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حسد ہے وہ مجھے نقصان دے رہی ہے، یہ مجھے نقصان دے رہی ہے، میرے مستقبل کو نقصان دے رہی ہے، میری ترقی کو نقصان دے رہی ہے، تو اس سے ہم نے بچنا ہے۔ جس طرح موسیٰ نے، وہ روحانی تھا، اس نے حسد کے ساتھ رویہ کیا، ہم نے بھی ویسا ہی رویہ کرنا ہے۔ اور جس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے حسد کے ساتھ رویہ کیا، ہم نے ایسے کرنا ہے۔ یسوع مسیح کی مانند ہم نے بننا ہے۔ یسوع مسیح نے جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا، ہمیں بھی اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا ہے، اور اپنی نعمتوں کے لیے، اپنی برکتوں کے لیے خدا سے فضل مانگنا، محنت کرنی ہے، اور خدا ضرور ہماری مدد کرے گا۔ آمین۔ میرا ایمان ہے یہ میسج آپ سب کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ ضرور اسے شیئر بھی کریں، ضرور کامنٹس دے کر یوٹیوب پر آپ ضرور ہمیں بتائیں کہ کس طرح اس میسج کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی ہے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔